السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دولت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے میرے دوستو، جو افطار سے پہلے یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ بہت قیمتی ہے میرے دوستو۔ وہ دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ نیک عمل کرنے کے بعد، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد، فرض نماز کے بعد میرے دوستو، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد یا کوئی وظیفہ کرنے کے بعد اگر آپ دعا کریں تو فوراً قبول ہوتی ہے۔ بس اگر وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو اسی طرح افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے میرے دوستو، کیونکہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت دعا قبول فرماتا ہے۔ افطار کے وقت بندے کے لیے خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں میرے دوستو۔ ایک خوشی قحط کے وقت، جب وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ جب شام کو طرح طرح کی نعمتیں دیکھتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے۔ اور دوسری خوشی، جب وہ اپنی زندگی میں خوش ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے جب وہ اللہ سے ملے گا۔ اس لیے افطار سے پہلے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے میرے دوستو، اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جب آپ رمضان کے مہینے میں یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ تسبیح خاص طور پر افطار سے پہلے پڑھیں گے۔ جب آپ اسے پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اس پڑھنے کا پہلا فائدہ تسبیح یہ ہے کہ اللہ پاک پڑھنے والے کا نام نیکیوں سے بھر دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کا دل ہر نجاست سے، ہر حسد، ہر لعنت، ہر برائی سے پاک ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ اللہ پاک اس شخص کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اگر وہ اپنی رحمتوں کے 70 دروازے کھول دے تو اس شخص کو دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے میرے دوستو۔ دنیا کی ہر نعمت اس کی دولت بن جاتی ہے۔ اللہ پاک اس پر فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اسے بولنے سے روکتا ہے، اور جب وہ مجلس سے اٹھتا ہے تو تلاوت کرتا ہے میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی بد کلامی کرنے سے روکتا ہے۔ تو یہ ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، نماز یہ دولت کی کنجی ہے میرے دوستو۔ رمضان المبارک میں افطار سے پہلے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا واجب ہے، یعنی جو شخص یہ تسبیح پڑھے گا، یہ درود پڑھے گا، اللہ پاک اس گھر پر رحمتیں نازل فرمائے گا، پورا سال رحمتیں نازل فرمائے، اور فرشتے اس گھر کے لیے درود شریف کی ایک مفت صورت دعا کریں گے۔ میں آپ کو جملہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ شخص جو امیر تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا میرے دوستو، اسے درود پاک سے بے پناہ محبت تھی، وہ کبھی درود پاک سے غافل نہیں رہے۔ چنانچہ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا گئی اور وہ بہت پریشان ہو گیا۔ فرمایا، اے اللہ کے عاشق، میں درود پاک کی مشق کرتا ہوں۔ پھر اچانک آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا میرے دوستو، اور وہ فوراً اپنا منہ اس شخص کی طرف کر لیا۔ وہ کستوری کی خوشبو سے معمور ہو گیا اور ایک آہ بھر کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی رات ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ ہے۔